آپ سب کو بہت بہت سلام. تشریف رکھیے. یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 33واں باب اور اس کی 3 آیت خدا کے کلام میں سے تلاوت کریں گے. اور خدا کے زندہ کلام میں یوں لکھا ہے، مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا. آمین. خدا اپنے لوگوں سے کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے پکار. خدا انوائٹ کر رہا ہے مجھے اور آپ کو کہ ہم اس سے بات کریں، ہم اسے پکاریں، ہم اس سے التجا کریں، ہم اس سے فریاد کریں، اور ہم اپنے دل کی بات اس تک پہنچائیں. اور جو کچھ ہم سوچتے ہیں، جو کچھ ہمارے خیالات ہیں، ہم خدا کے ساتھ شیئر کریں. یاد رکھیں، زبور جتنے بھی بائبل مقدس میں موجود ہیں، اور یہ مختلف مصنف ہیں جنہوں نے یہ زبور لکھے ہیں، جب ہم ان دعاؤں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ اپنے خوف بھی خدا کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہم اپنے بھائی بہنوں سے نہیں کر سکتے. ایسا ہے نا؟ کئی بار ہم چھپا لیتے ہیں ان باتوں کو کہ میں اگر اپنے بھائی سے کروں گا تو میرا بھائی کیا سوچے گا، اگر میں اپنی بہن سے یہ بات کروں گی تو میری بہن میرے بارے میں کیا تاثر قائم کرے گی. ہم سوچتے ہیں کہ کہیں وہ ہمارا مذاق نہ اڑائیں. لیکن خدا سے ہم ہر قسم کی بات کر سکتے ہیں. خدا مجھے اور آپ کو انوائٹ کر رہا ہے کہ مجھے پکار، میں تجھے جواب دوں گا. آمین. داؤد زبور 5 میں کہتا ہے، میں خداوند سے دعا کروں گا، میں صبح ہی خداوند سے دعا کروں گا اور میں انتظار کروں گا کہ خداوند مجھے کیا جواب دیتا ہے. اور یسوع مسیح نے خود اپنی زندگی میں جو تعلیم دی، اس میں ایک بڑی خوبصورت تمثیل ایک بیوہ عورت کے تعلق سے ہے جو ایک بے انصاف قاضی کے پاس آتی تھی. کس کے پاس آتی تھی جی؟ بے انصاف قاضی کے پاس. اور وہ ہر روز آتی تھی، ہر روز آتی تھی، اور وہ بے انصاف قاضی اس کا مدعا سننے کے لیے تیار نہیں تھا. وہ اس کی بات نہیں سننا چاہتا تھا. ایک دن آئی، اس کے دربان نے کہا، سوری جی آج صاحب نہیں بیٹھے ہوئے. اس کے اسسٹنٹ نے کہا، وہ چلی گئی. اگلے دن پھر آ گئی، سوری جی آج پھر صاحب نہیں آئے. وہ آتی رہی، بہانے کرتا رہا، ٹالتا رہا. لیکن خداوند نے بتایا کہ وہ عورت آتی رہی، آتی رہی. اس کو رپورٹ تو ملتی تھی اندر کہ جی ایک عورت آتی ہے، وہ یار اس کو ٹرکھا دو. لیکن ایک دن اس نے کہا، یہ عورت تو میرے ناک میں دم کر دے گی، بلاؤ اس کو، اس کا ماجرا سنوں، اس کی کیا بپتا ہے، اس کی کیا پریشانی ہے، تاکہ اس کو حل کیا جائے. تو خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، سنو یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے. بے انصاف قاضی اگر بار بار آنے پر کسی کا فیصلہ کر سکتا ہے تو کیا میرا اور آپ کا خدا بے انصاف ہے؟ بالکل نہیں. وہ محبت کرنے والا ہے. وہ تو خود ہمیں بلا رہا ہے کہ بھئی اپنی ریکویسٹ لے کر آؤ. ہم ہی نہیں لے کے آتے، ہم خدا سے بات نہیں کرتے. سب سے پہلی ریکویسٹ میں سمجھتا ہوں جو ہمیں کرنی چاہیے کہ خداوند میرے گناہوں کو معاف کر دے. یہ دعا ہم نہیں کرتے. ہم خدا سے فریج مانگتے ہیں، ہم خدا سے اے سی مانگتے ہیں، ہم خدا سے گاڑی مانگتے ہیں، ہم خدا سے اچھا گھر مانگتے ہیں، ہم خدا سے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے رشتے مانگتے ہیں، باہر کے ملکوں کے ویزے مانگتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم خدا سے مانگ رہے ہیں، لیکن گناہوں سے معافی نہیں مانگ رہے. ہم اپنی زندگی خداوند کو نہیں دے رہے. خداوند میری زندگی کو لے، میری زندگی میں اپنا جلال بھر. ایک جگہ پر ہم گئے تو وہاں پر مشین پڑی ہوئی تھی، ہاتھ والی مشین. اب تو وہ گھروں میں نظر نہیں آتی، پہلے وہ عام گھروں میں پڑی ہوتی تھی، وہ گھر کا سامان ہوتا تھا اور بیٹیوں کو شادی پہ بھی دی جاتی تھی. آج وہ ہمیں ادھر ادھر نظر نہیں آتی، اور جن کے پاس ہے وہ بھی بیچنے کے چکر میں آ گئے، یار بیچو اس کو. تو وہ مشین وہاں پہ پڑی تھی. میں نے اس سے کہا، بیٹا اگر یہ مشین ہتھی گھمانے سے سلائی کی جگہ پہ نوٹ نکالنا شروع کر دے ہزار کے، تو آپ کیا کریں گی؟ کہتی میں چلاتی جاؤں گی، میں نے اس کو روکوں گی. میں نے کہا اچھا اگر آپ تھک جائیں گی تو پھر کیا کریں گی؟ کہتی پھر میں اپنے شوہر کو بٹھا دوں گی. اگر میرا شوہر تھک جائے گا تو میں اپنی بیٹی کو بٹھا دوں گی، اپنے بیٹوں کو بٹھا دوں گی. ہم اس کو رکنے نہیں دیں گے کیونکہ یہ پیسے نکال رہی. اگر میں اور آپ خدا کے حضور جھکیں تو کیا خدا ہمیں برکت دینے پر قادر نہیں؟ ہم کیوں نہیں دعا کرتے؟ ہمیں دعا کی اہمیت کا احساس نہیں. لکھا ہے کلیسیا دعا کر رہی تھی بدل و جان، پطرس قید میں تھا. کلیسیا کو یہ پتا تھا کہ دعا کچھ ہے، دعا سے آسمانی مشینری حرکت میں آ جاتی ہے. دعا کرنے لگے، اے خداوند ہمارے بھائی کو آزاد کر. ان کے پاس کوئی سفارش نہیں تھی، کسی ایم این اے ایم پی اے کو نہیں جانتے تھے، کوئی ان کے پاس پیسے نہیں تھے کہ جا کر رشوت لگاتے اور وہ صوبے دار سے چھڑوا کے لے آتے. وہ قید تھا، لیکن کلیسیا کے پاس ایک ہی ہتھیار تھا کہ ہم دعا کریں. وہ دعا کرنے لگے اور خدا نے کیا کیا؟ اپنا فرشتہ بھیجا جیل خانے میں. جو لوگ پہرا دے رہے تھے ان کو بھی نہیں پتا چلا کہ پطرس نکل گیا. کیسی بات! جب آپ دعا کرتے ہیں، ہمارے دشمن تو ہمارے ارد گرد جال بچھاتے ہیں، لیکن خدا اس جال میں سے ہمیں بآسانی نکال لیتا ہے اور وہ شرمندہ ہوتے ہیں. شیطان کو خدا شرمندہ کر دیتا ہے جب ہم خدا سے مدد مانگتے ہیں. دعا کرنے کا مطلب ہے خدا سے مدد مانگنا، خدا کے حضور اس بات کا اقرار کرنا کہ خداوند ہم یہ نہیں کر سکتے، تو کر سکتا ہے. جب تک ہمارا اپنا ہاتھ چل رہا ہوتا ہے نا، ہم دعا کی طرف آتے ہی نہیں. وہ کوئی بات نہیں، ابھی پاپا کو ہاسپٹل لے جائیں گے، ابھی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ پیسے ہیں جیب میں، کوئی مسئلہ نہیں، ڈاکٹر بھی ٹیکا لگائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا. لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں ڈاکٹر کچھ اور ہی کہانی سناتا ہے. ڈاکٹر الٹا ہمیں کہہ دیتا ہے دعا کریں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر ہاتھ اٹھا رہا ہے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ جی یہ میرے بس کی بات نہیں، بس دعا کریں.
اس کا مطلب ہے کہ میڈیکلی یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا، اور جب پھر ہم دعا کی طرف آتے ہیں خدا ہماری سن لیتا ہے. لیکن ہم پہلے ہاتھ میں یہ بات ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی کہ ہم پہلے دعا کر لیں. ہم پہلے ساری دوڑ بھاگ کر لیتے ہیں، کشف والوں سے بھی پتہ کر لیتے ہیں پیسوں کا، پٹھان سے بھی سود کا پتہ کر لیتے ہیں. جب ساری جگہ سے ہم بے بس ہو جاتے ہیں پھر دعا پہ بیٹھ جاتے ہیں، اے خداوند تو میری سن. پہلے کیوں نہیں ہم نے یہ کہا؟ خدا کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا. یہ خدا خود کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خدا نے خود کہا ہے. یرمیہ نبی کے صحیفے میں اس کے 33ویں باب کی 30 آیت میں ہم پڑھ رہے ہیں، خدا خود مجھے اور آپ کو انویٹیشن دے رہا ہے، مجھے پکار تو میں تجھے جواب دوں گا. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سب سے پہلے خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں. اے خداوند میری زندگی کے اندر بڑی بدکاری ہے، میری زندگی سے گناہ کو دور کر دے، اپنے بیٹے یسوع مسیح کے خون سے مجھے دھو کے پاک اور صاف کر دے. ہاللیلویا. ہماری بہنیں یہاں پر بیٹھی ہیں، یہ کپڑے دھوتی ہیں. جب آپ کپڑوں کو نتھارتی ہیں تو بالٹی کے اندر پانی گندا ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر سرف ہوتا ہے، میل ہوتی ہے. لیکن اگر آپ اس بالٹی کو مسلسل صاف پانی کے نیچے رکھیں نلکا کھول کے، تھوڑی دیر کے بعد وہ بالٹی صاف ہو جاتی، گندا پانی باہر نکل جاتا ہے، صاف اس کا پیندا تک نظر آنے لگتا ہے. جب میں اور آپ خدا کی حضوری میں بیٹھ جائیں گے، ہم تو گند سے بھرے ہوئے، جب خدا کی حضوری ہم پر آئے گی، خدا کی برکت آتی جائے گی، سارا گند بلا، غصہ، حسد، جلن سب نکلتا جائے گا. ہماری زندگی میں آسانی کیوں نہیں آتی؟ ایک بھائی مجھے کہنے لگے شراب نہیں چھوٹتی، سگریٹ نہیں چھوڑتی، یہ نہیں چھوڑ سکتا، بڑی لانتی چیز ہے. کہتا ہے یہ لگ جائے نا تو یہ ہڈیوں میں گھس جاتی ہے. اور میں کہا بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو خدا سے کیا؟ خدا چھڑوا دے گا. خدا اس کے سارے جراثیم تیرے اندر سے نکال دے گا، اس کی طلب ختم کر دے گا. اور ایسے بہت سے لوگوں کی گواہیاں ہمارے پاس ہیں جنہوں نے خود چھوڑنے کی کوشش کی، وہ ناکام ہوئے. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ان کی جیب میں 2 سگریٹ پڑے ہوتے ہیں اوپر. بھائی جان 2 سگریٹ؟ کہتا بس آج کل کم کیے ہوئے ہیں کیونکہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں. میں پہلے پوری ڈبی پیتا تھا، پھر میں آدھی پہ آیا، اب میں 2 سگریٹ پہ آ گیا ہوں، بس تھوڑے دنوں میں دیکھ لینا چھوٹ جائے گی. اور وہ واقعی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن 10-15 دن کے بعد پھر ڈبی واپس آ جاتی ہے نا. یہ ہمارے اپنے طور طریقے ہیں. لیکن اگر اسی شخص نے خدا کے حضور جھک کے منت کی ہو کہ خداوند تو مدد کر، تو مدد کر، تو پھر خدا کیا کرے گا؟ خدا اس خواہش کو ہی نکال دے. آمین. مجھے پکار تو میں تجھے جواب دوں گا. اپنی فیملیز کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنی بیوی کے لیے. میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، سالہ سال ساتھ رہتے ہیں. کئی ایسے ہیں ان کی شادی 60 سال تک چلتی ہے لیکن وہ دعا نہیں کرتے ایک دوسرے کے لیے. ایسا ہے کہ نہیں؟ میاں بیوی سب سے کم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں. وہ ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں ساری عمر. تم نے یہ نہیں کیا، وہ کہتا تم نے یہ نہیں کیا. وہ کہتی تم نے یہ نہیں کیا، وہ کہتا تم نے وہ نہیں کیا. ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں، جبکہ اس رشتے میں سب سے زیادہ ایک دوسرے کے لیے دعا کی ضرورت ہے. جب میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے تو گھر کے اندر ایک زبردست ہارمونی پیدا ہوگی. اس ہارمونی سے ہمارے بچے متاثر ہوں گے کہ ہمارے ماں باپ کے درمیان کیسی محبت ہے کہ ایک دوسرے کی بات برداشت کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ جھنجھلاتے نہیں، ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرتے، ایک دوسرے کو ٹیز نہیں کرتے، ایک دوسرے کو ستاتے نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں. اس سے کیا ہے؟ وہ یہ بات سیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی فیوچر لائف میں، اپنی ازدواجی زندگی میں کیسے آگے بڑھنا ہے. دعا کریں، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. مشکل کام ہے لیکن دعا کریں. اے خداوند میرا شوہر مانتا نہیں میری بات لیکن میں تیرا شکر کرتی ہوں. اے خداوند میری بیوی بہت ضدی ہے لیکن میں اس کے لیے برکت چاہتا ہوں، تو اس کو برکت دے، تو اس کو برکت دے. اور جیسے ہی آپ ایک دوسرے کے لیے برکت مانگنا شروع کریں گے، خدا کی حضوری آپ کی فیملی میں آئے گی. آمین. خدا انوائٹ کر رہا ہے مجھے اور آپ کو کہ ہم دعا کریں، ہم خدا سے اپنے مسائل کی بابت بات کریں. اگر کوئی ایم این اے آپ کو اپنے آفس میں بلائے، کوئی بندہ آپ کے گھر میں آئے کہ سر آپ کو ایم این اے صاحب بلا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو آ کے مجھ سے شیئر کریں، میں اس کو حل کروں گا. میرا خیال ہے سارے پہنچ جائیں گے کوئی نہ کوئی مسئلہ لے کے. ہم اپنے بچوں کی سرکاری جاب کی بات کریں گے کہ سر میرا یہ بیٹا ہے، ذرا اس کی سرکاری جاب کا ایشو ہے، جاب نہیں اس کو مل رہی، اس کی سرکاری نوکری. کوئی نہ کوئی مسئلہ لے جائیں گے ہم. خدا ہمیں خود بلا رہا ہے بھی آ جاؤ. ایم این اے کی ایک لمٹ ہے، ایون کہ وزیر اعظم پاکستان کی بھی ایک لمٹ ہے، وہ اس سے آگے نہیں جا سکتا. لیکن خدا ان لمیٹڈ ہے. آمین. خدا آپ کو خود بلا رہا ہے کہ آؤ مجھ سے بات کرو اور میں تمہیں جواب دوں گا. آگے خدا نے ایشورنس بھی دی ہے، نہ صرف اپنی بات بتاؤ بلکہ اس کا جواب بھی لو. کیا یہ عجیب نہیں ہے؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے ہنا دعا کرنے لگی، بے اولاد تھی. ہنا نے خداوند کے حضور دعا کرنی شروع کی. اس سے کہا خداوند میری جو سوت ہے وہ مجھے ستاتی ہے، وہ ایسے ایسے جملے مجھ پہ کستی ہے، وہ مجھے پریشان کرتی ہے. میں تجھ سے دعا کرتی ہوں مجھے سرفرازی عنایت کر، مجھے اولاد دے، مجھے اولاد دے. اور وہ اپنے منہ میں ہی دعا کر رہی تھی. ایلی کاہن اس کو دیکھ رہا تھا. ایلی کاہن نے کہا تو کب تک نشے میں رہے گی؟ کیونکہ سارے لوگ نکل گئے تھے عبادت کر کے لیکن وہ ہیکل میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ دعا کر رہی تھی، وہ اپنا دل خداوند کے حضور انڈیل رہی تھی. اور ہوا کیا؟ اس نے ایلی سے کہا کہ میرے مالک میں نشے میں تو نہیں، میں تو ایک مصیبت زدہ عورت ہوں،
میں نے اپنا دل خداوند کے حضور اونڈیلا ہے. اس نے کہا خداوند نے تیری دعا سن لی ہے. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے پھر اس کا چہرہ اداس نہ رہا. ہاللیلویا. جب میں اور آپ اپنے دل کی بات خدا سے کر لیں گے تو پھر ہم آزاد ہو جائیں گے. ہمارے اندر ایک تسلی آ جائے گی, اطمینان آ جائے گی کہ میں نے اپنا یہ مسئلہ خدا کو بتا دیا, میں نے اپنی یہ بات خدا سے کہہ دی ہے, اب خدا جواب دے گا, اب خدا جواب دے گا. ہاللیلویا. لیکن جب ہم دعا ہی نہیں کریں گے, جب ہم خدا کے پاس آئیں گے ہی نہیں, جب ہم خدا سے بات نہیں کریں گے, کس طرح ہمارے معاملات حل ہوں گے؟ آج چرچز کے اندر آپ دیکھیں دعا کرنے والے آپ کو کہیں نہیں نظر آئیں گے, دعا کروانے والوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے. بھائی صاحب دعا کریں, بھائی صاحب دعا کریں, اور دعا کے بعد بھی آ جاتے ہیں دعا کروانے. سمجھ آئی آپ کو بات؟ دعا ہوئی ہے, یہ دعا ہی ہو رہی ہے ساری. آپ نے گیت گایا, پرستش کیا, خود بھی دعا کیا, اس کے بعد بھی دعا کروائیں گے. کئی لوگ شاید آج نہ کروائیں لیکن کرواتے ہیں. ایک وہ پادری صاحب عبادت کر رہے تھے تو عبادت کے بعد وہ ایک لڑکا آ گیا, کہتا پائی صاحب میری دعا کر دو. انہوں نے کہا بیٹا پہلے میں بد دعا دی تھی, پہلے بھی میں نے دعائیں کی ہے اور تو نے خود بھی کی ہے. اس پہ ٹرسٹ کر, اس پر ایمان رکھ, اس پر کھڑا ہو جا, خدا تیرے کام کو سیدھا کر دے گا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم سوچتے ہیں کہ دعا کروا لیں, لیکن خدا یہ نہیں کہہ رہا دعا کروا, خدا کہہ رہا خود بات کر, مجھے پکار. خدا اس کو یہ نہیں مشورہ دے رہا کہ بھی لوگوں کو اکٹھا کر لے اور پھر پادری صاحب آئیں گے اور پھر وہ بھی دعا کریں گے تیرے لیے, پادری صاحب بھی دعا کریں گے تو تیرا کام سیدھا ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. خدا آپ میں سے ہر ایک کو پرسنلی انوائٹ کر رہا ہے اپنی حضوری میں, آئیں اور خدا سے بات کریں. کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ یہ چھوٹی بات نہیں ہے. یہ خدا کا بہت بڑا فضل ہے, خدا کا بہت بڑا رحم ہے. خدا کی ایسی قدرت آپ کی زندگی کے اندر آئے گی جب آپ دعا کرنا شروع کریں گے. اور زبور 20 میں ہم گاتے ہیں درخواستوں تیریاں پوری کرے گا آپ اپنی جناب پاک تو یعقوب دخل. اور اسی میں ایک اور انتا پورا کرے گا وہ تیرا مطلب ذرا ذرا. جو لوگ گھٹنوں میں جھک کر خدا کے حضور آتے ہیں, بلیو کریں ان سے زیادہ زوراور کوئی نہیں, کیونکہ وہ براہ راست خدا کے ساتھ ان ٹچ ہیں. آمین. خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بات کریں, اور وہ شخص جو خدا سے بات کرتا ہے اسے کسی دوسرے سے بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جو بندہ دوسروں کے سہارے زندگی گزارتا ہے, دوسروں کی جیبوں کو دیکھتا رہتا ہے, اس کی کمیٹی نکلی ہے, اس کی تنخواہ بڑی ہے, اس کا بیٹا باہر چلا گیا ہے, کوئی نہ کوئی تو میری ہیلپ کرے گا, وہ بیچارے شرمندہ ہی ہوتے ہیں. لیکن جس بندے نے خدا پر نگاہ لگا لی, ہاللیلویا, اس کو کسی چیز کی تھوڑ اور کمی نہیں. خدا اس کے لیے وسائل مہیا کرتا ہے, اس کو کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں. مبارک ہے وہ شخص جس کا توکل خداوند پر ہے, کیونکہ اس کی آس کبھی نہیں ٹوٹے گی, وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوگا. لیکن جو شخص خدا کو نہیں پکارتا, دوسرے لوگوں پر تکیہ کرتا ہے, بائبل مقدس میں یہ بھی لکھا ہے ملعون ہے وہ شخص جو بشر کو اپنا بازو جانتا ہے. خدا آپ کو انوائٹ کر رہا ہے, آئیے اس کے ساتھ جڑ جائیں, آئیے اس کے ساتھ جڑ جائیں. کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے میں نے ان لوگوں کو اس لیے بنایا تاکہ یہ میری حمد کریں. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم کتنی حمد کرتے ہیں خدا کی؟ 5 منٹ, اس میں بھی کوئی 5 منٹ میں سے 3 منٹ کی باسیاں, اور پھر اس میں ناگے بھی. 5 منٹ کی دعا میں باسیاں بھی ہیں اور اس میں ناگے بھی ہیں. دعا نہیں ہم کر رہے, بنائے ہم کس مقصد کے لیے گئے تھے وہ ہم کر ہی نہیں رہے. یہ ساری چیزیں جو آپ لے کر یہاں پہ گھر میں لگی ہوئی ہیں کسی نہ کسی مقصد کے لیے لگی ہوئی ہیں. بلب لگے ہوئے روشنی دینے کے لیے, پنکھا لگا ہوا ہوا دینے کے لیے. اگر یہ ہوا نہ دے, آپ آن کریں گھومتا جائے ہوا آئے نا, آپ کو یار چکر کی یہ ہوا نہیں دیں دے, خرابی ہے, آپ اس کو اتار دیں گے, چینج کریں گے. اے سی آپ لے کر آئیں, کبھی کولنگ کرے, کولنگ ہی نہیں کر رہا. جس مقصد کے لیے وہ بنایا گیا ہے وہ مقصد تو وہ پورا ہی نہیں کر رہا, تو پھر اس کا کیا کریں؟ پھینکیں اس کو. میں اور آپ بھی تو خدا کی حمد کے لیے بنائے گئے, ہم تو حمد کر ہی نہیں رہے. اگر کہیں ہمارے ذہن میں خدا آئی جائے تو بھی ہم کسی سے دعا کروانے پر تکیہ کرتے ہیں. پائی صاحب کو فون کرتا ہوں, پائی صاحب سے دعا کروا لیتا ہوں. اچھا, پائی صاحب نے بھی دعا کر دی, ٹھیک ہے. جب خود آپ دعا کر ہی نہیں رہے, میں یہ اتنا کہتا ہوں ڈاکٹر آپ کو دوائی دے دے, آپ دوائی لا کے رکھ دیں گھر, تو کیا آپ ٹھیک ہو جائیں گے؟ ٹھیک ہو جائیں گے, کیونکہ دوائی تو آپ نے کھائی نہیں. ہمارا یہی حال ہے, ہم دوائی لا رہے ہیں بار بار, کلام بار بار سن رہے ہیں, لیکن اس کو اپنی زندگی میں قبول نہیں کر رہے, اس پر عمل نہیں کر رہے, اس پہ عمل پیرا نہیں ہو رہے, اس لیے ہماری زندگی کے اندر کوئی برکت نہیں ہے. میں آپ کو اس بات کے لیے آج انوائٹ کرنے آیا ہوں, آئیے خدا کی حضوری میں آئیے اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کے ساتھ جڑ جائیے. اس کے لہو کو اپنی زندگی پر لے لیجیے. اس سے کہیں خداوند مجھے اپنی مسح سے بھر, مجھے اپنے جلال سے بھر, مجھے اپنے کلام سے بھر. جس شخص کے اندر خدا کا کلام ہوگا وہ کلام ہی تو بولے گا. یسوع مسیح نے کہا جو کچھ انسان کے اندر ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے. کچھ مائیں کہتی ہیں نا میرا بیٹا جو ہے نا وہ زبان کا بڑا کڑوا ہے, اس کا دل بڑا اچھا ہے. نہیں, غلط ہے, کلام نہیں اس کی سپورٹ کرتا اس خیال کی. ماں یہ کہہ سکتی ہے لیکن خدا نہیں ایسا کہہ رہا. خدا کہہ رہا ہے جو کچھ دل میں ہے وہی باہر آ رہا ہے. اس کا دل گندا ہے اسی لیے اس کی زبان گندی ہے. اگر اس کا دل صاف ہوتا تو اس کی زبان بھی صاف ہوتی. اس کی زبان اس لیے گندی ہے کیونکہ اس کے دل کے اندر گند بھرا ہوا ہے. جس کے دل میں کلام ہے
جس کے دل میں شکر گزاریاں ہیں اس کے منہ سے شکر گزاری ہی نکلنی ہے. وہ خدا ان کی تعریف کرے گا. جس کے اندر کلام ہے وہ کلام ہی سنائے گا. جس کے اندر گواہی ہے, جس کے زندگی میں خدا کام کر رہا ہے, وہ گواہیاں سناتا ہے. وہ بھائی میں ادھر جا رہا تھا, میں ایسے پھنس گیا تھا بھائی, میں نے پھر دعا کی, خدا تو میری مدد کر. خدا نے میری مدد کر دی. ایک بھائی ہمارے پاس آیا, اس نے کہا جی میں نے روزہ رکھا ہوا, آج مجھے جاب سے نکالنے لگے, تو میں نے روزہ رکھا ہے, میں نے دعا کیا ہے, اور میں آپ کے ساتھ صرف اس لیے میں آپ سے دعا کروانے نہیں آیا, میں آپ کے ساتھ مل کے دعا کرنے آیا ہوں. دعا میں کروں گا, آپ نے میرے ساتھ ایمان لانا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بندے کا ایمان دیکھ کے. ہم نے گھٹنے ٹیک کے دعا کی. جی دعا اس نے کی, میں نے نہیں کی. میں کو اپنی بڑک نہیں مار رہا, میں یہ بتا رہا ہوں کہ خدا سب کی سنتا ہے. اور اس نے کہا جی میرا ایمان ہے, خدا نے میرا کام بنا دیا. آپ بلیو کریں, اس شخص کو نکالنا تھا انہوں نے, لیکن اس شخص کی تنخواہ بڑھ گئی. اور نکلنے کی بجائے اس کا کام اور سیدھا ہو گیا, اس کا رینک بڑھا دیا انہوں نے, اس کی سیلری بڑھ گئی. وہ واپس آیا, مٹھائی کا ڈبہ لے گئے. میں کہا لو جی کم ہو گیا, کیونکہ مٹھائی ایسے تو نہیں آتی. اس نے مٹھائی کا ڈبہ مجھے دیا, چائے پی ہم دونوں نے مل کے, اور خدا کی شکر گزاری کی. یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں. خدا آپ سے بہت اچھے الفاظوں کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہا کہ بیٹا تو بہت ہی اچھے الفاظ لے کے آئے گا تو پھر ہی تیری دعا سنی جائے گی. آپ جیسی ٹوٹی پھوٹی دعا آپ کو آتی ہے آپ کریں. جب بچہ اپنے باپ سے بولتا ہے 2 سال کا 3 سال کا, اس کی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, باپ کو اور ماں کو سمجھ آ رہی ہوتی, باپ کو اور ماں کو اس کی سمجھ آ رہی ہوتی کیونکہ اس کے ماں باپ ہیں. دوسرے پوچھتے ہیں انکل آنٹیاں وغیرہ کیا کہہ رہا ہے, کہتی ہے پانی مانگ رہا ہے نا, کیونکہ ماں باپ کو اس کی لینگویج سمجھ آ رہی ہے. آپ جیسی ٹوٹی پھوٹی دعا کریں گے خدا اس کو سمجھ لے گا. بات تو کریں خدا سے, بولے تو صحیح اس سے, اس کے حضور آئیں تو صحیح. وہ آپ کو بلیس کرے گا, وہ آپ کو برکت دے گا, وہ آپ کی دعاؤں کو سننا چاہتا ہے. ہاللیلویا. بائبل مقدس بھری پڑی ہے لوگوں کی دعاؤں سے, جگہ جگہ لوگ دعائیں کر رہے ہیں اور خدا ان کی دعاؤں کا جواب دے رہا ہے. سب سے زیادہ اگر بائبل مقدس میں خدا کسی چیز کے لیے لوگوں کو انوائٹ کر رہا ہے تو وہ یہ کہ میرے سے ملاقات کرو. بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے کہ میں مصر سے ان کو اس لیے نکال کے لایا تاکہ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہو. مصر میں اس طرح سے وہ خدا کی بندگی اور عبادت نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ مصر میں تو دیوی دیوتاؤں کی پرستش ہوتی تھی, اور اسرائیلیوں کو وہاں پہ عید کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی. خدا ان کو وہاں سے نکال کے لایا کہ تم میری عبادت کرو. اس لیے لیکن اسرائیلیوں نے کیا کیا, اسرائیلیوں نے پھر بت پرستی شروع کر دی. خدا ان کو بت پرستوں میں سے نکال کے لایا, وہ پھر بت پرستی کرنے لگ گئے, لیکن خدا نے انہیں چھوڑ نہیں دیا. خدا نے ہمیں بھی چھوڑ نہیں دیا. لیکن آج خدا ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے, خدا ہم سے یہ امید کرتا ہے کہ ہم اس کے پاس آئیں گے, ہم اس کے پاس آئیں گے. مجھے خوشی ہوتی ہے جب میرا بیٹا آ کے مجھ سے کچھ ڈیمانڈ کرتا ہے, کیونکہ وہ میرا بیٹا ہے, میں اس کا باپ ہوں. ایک جسمانی باپ کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. یسوع مسیح نے کہا کیا اگر تمہارا بیٹا تم سے روٹی مانگے, انڈا مانگے, تم اس کو بچھو دو گے, سانپ دو گے؟ نہیں, آپ اس کو وہی دیں گے جو وہ مانگ رہا ہے. یہ ایک جسمانی باپ کی مثال دی ہے. تو یسوع مسیح نے کہا کیا تمہارا باپ آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس نہ دے گا؟ پریز دی لارڈ. مانگے تو صحیح. میں نے اپنی زندگی میں جب سے یہ بھید سیکھا ہے کہ خدا دعاؤں کا جواب دیتا ہے, آپ بلیو کریں میری زندگی بدل گئی ہے. سب سے پہلی دعا یہ کریں, یسوع میرے دل میں آ جا. ایک گیت ہم گاتے ہیں, جب سے پیارا یسوع آیا میرا جیون بدل گیا. بڑا پرانا گیت ہے یہ. جب سے پیارا یسوع آیا میرا جیون بدل گیا, جب سے میں نے اسے ہے پایا میرا جیون بدل گیا. مسیح میں نے پایا ہے ایک موتی بیش بہا, وہ لاکھوں میں پیارا ہے اس جیسا اور کہاں. جس نے یسوع کو پا لیا اس کا کام بن گیا, اس کی زندگی تر گئی. آپ دعائیں کروا لیں پادریوں سے, خدا آپ کو چھوٹی چھوٹی برکتیں دے بھی دے گا, لیکن اس سے بنے گا کیا؟ آپ جائیں گے کہاں مرنے کے بعد؟ سوال تو یہ ہے. ٹھیک ہے فریج بھی آپ کو مل گیا, خداوند نے فرمایا اگر انسان ساری دنیا حاصل کر لے اور اپنی جان ہی گوا بیٹھے تو کیا فائدہ ہے جی؟ توبہ نہیں کی, نجات نہیں پائی, یسوع کے خون کو قبول نہیں کیا, یسوع مسیح کی صلیبی موت کو بیکار کر دیا, اور فریج, گاڑی, ویزے ان کے پیچھے بھاگتے رہے. مل بھی گئے لوگوں کو, ویزے بھی مل گئے, گاڑیاں بھی مل گئیں, رشتے بھی بچوں کے ہو گئے, لیکن جب مرے تو ایمان کی حالت میں نہیں مرے, خدا سے دور. خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس آ جائیں. مجھے پکار تو میں تجھے جواب دوں گا. جب آپ کہیں گے نا خداوند میں گناہ گار ہوں, تو وہ کہے گا میں نے اپنا بیٹا تیرے لیے ہی بھیجا تھا, میرے بیٹے اس کے لہو سے دھل جا, پاک اور صاف ہو جا. ہاللیلویا. اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہے, اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہے کہ کسی شخص کے گناہ معاف ہو جائے. او تن جس دے بخشے گئے سب گناہ تے ٹکے گئے سارے اوگن صدا. نہ رب جس دے پاپاں دا کردا حساب, وہ تن ہے کہ دل جس دا نہیں خراب. آمین. جس کے گناہ دھل گئے, میں کہتا ہوں اس سے اتم کوئی بندہ ہی نہیں, جو اس بات کو سمجھ گیا کہ یسوع مسیح میرے لیے ہوا ہے, اس سے میرے لیے جان دی ہے, اس سے میرے لیے دکھ سہا ہے. اور جب ہم یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے, ہم خدا کی انسلٹ کرتے ہیں. آخری بات کر کے میں اس کو بند کرنے لگا ہوں. کچھ لوگ مسیح کے کفارے کو قبول نہیں کرتے, وہ جلیبیاں بانٹ کے نجات پانا چاہتے ہیں. ہر جمعرات کو جلیبیاں, کھیر,
نان تے حلیم بانٹتے ہیں, کہتے اس سے گھر سے نا ساری بلائیں ٹل جاتی. او بھائی نان اور حلیم اور جلیبیوں سے ہی اگر آپ کی خلاصی ہو جاتی تو یسوع کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ گناہ کوئی اتنا ہلکا پھلکا معاملہ نہیں کہ جلیبیوں سے نکل جائے. چیل گوشت ہے جی, کئی لوگ چیل گوشت وہ بندہ کھڑا ہوتا ہے وہ سڑک کے کنارے, سائیکل کے اوپر خود کھڑا ہے, خود سائیکل پہ ہے اور پیچھے ٹوکری سی باندھی, اس کے اندر چھچڑے وغیرہ چیل گوشت, اچھا جی تھیلیاں بنا کے رکھی پیکٹ اس نے. وہ کہندا ہاں جی کی مسئلہ؟ کہندا میرے تے بڑی بلا بنی پئی, کسے پاسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی, نہ نوکری ملتی ہے, گھر چ لڑائی جھگڑا نہیں جانا, بچے بیمار نے, اسکول چھٹ گئے نے. کہندا پھر تیرے لیے 100 روپے کا پیکٹ, 100 روپے کا پیکٹ نکالتا بڑا والا, اس کو کھولتا, اس کے سر کے پتہ نہیں کیا بولتا ہے, جو بھی اس کو پتہ نہیں, اس کو دعا آتی بھی ہے کہ نہیں, کیونکہ جو کروا رہا ہے اس کو تو نہیں آتی. تو ایسے لیے وہ جڑی بھی دعا کرتے انہیں تو یقین کر لینا کہ یہ اس کو آتی ہے. اچھا جی وہ بلائیں ٹل گئی, شاپ پر کھولا, پھینکا, چیلیں تو کھا گئی گوشت, چیلیں تو ہو گئی راضی. وہ بندہ آگے جا کے گڈی چ بج گیا. یہ میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے. میں پیچھے سے آ رہا تھا موٹر سائیکل پہ, دور ایک بندے کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنی بلائیں دور کروا رہا ہے, لیکن جیسے ہی وہ مین روڈ پہ آیا پیچھے سے گاڑی والے نے اس کو اٹھا دیا اور اس کی ٹانگیں ٹونگیں ٹوٹ گئی. وہاں پہ بلائیں اس کی اتری نہیں تھی, بلائیں چڑھ گئی تھی. یہ بات ہم کیا کر رہے ہیں, ہم سستے طریقوں سے خدا سے بلیسنگ لینا چاہ رہے ہیں. جو طریقہ خدا نے مقرر کر دیا ہے اس طریقے کو ہم اڈاپٹ نہیں کر رہے. کمپنی نے فائنل کر دیا ہے کہ موٹر سائیکل کی ٹینکی میں پیٹرول ڈلے گا, فائنل بات ہے جی. اس میں آپ موبائل ڈال دیں, اس میں آپ شیمپو ڈال دیں, اس نے نہیں چلنا. مہنگے سے مہنگا شیمپو لا کے ڈال دیں, اس میں امپورٹڈ پیٹرول سے کئی گنا مہنگا ہو, آپ اس میں ڈال دیں گے, موٹر سائیکل سٹارٹ نہیں ہونی, کیونکہ آپ نے اس اصول کو مد نظر نہیں رکھا جس اصول کے تحت اس نے چلنا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ خدا نے ایک اصول مقرر کر دیا کہ میرے بیٹے کے لہو کے بغیر کوئی شخص رہائی نہیں پا سکتا. ہم نے تو کیا لہو کو ایک سائیڈ پہ, یسوع مسیح کی صلیب کو کیا ایک سائیڈ پہ, ہم لے کے آگے جلیبیاں, ہم لے کے آگے نان, ہم لے کے آگے بدانہ اور پوپٹ, اور ہم لے کے آگے دیگیں چرچوں کے اندر. اب دیکھنا آپ روزے آئیں گے, کئی لوگ دیگیں لے کے پھر رہے ہوں گے, چرچوں میں کھجل خراب ہو رہے ہوں گے, اور لوگ ایک دوسرے کا سر پھاڑتے ہیں اتنے سے چاول لینے کے لیے. سر جی اتنے سے چاول لینے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ سنمکھی ہو جاتے ہیں. اور کئی ایسے ہیں کہ جن کو نہیں ملتا, ایک بندے نے اس کو خود نہیں ملے چاول, اس نے دوسرے کا پیشاب پر پھاڑ دی. انہوں نے کہا نہ کھاواں گے نہ کھان داں گے. یہ دیگیں بچانے والی نہیں ہیں, دیگیں کچھ نہیں ہیں. یسوع مسیح کے خون کو اپنی لائف پر لیجئے, پکار تو میں تجھے جواب دوں گا. وہ شخص چلایا ہے ابن داؤد مجھ پر رحم کر, یسوع رک گیا. بھیکاری چلا رہا ہے جی, بھیکاری نے آواز دی, یسوع مسیح رک گیا. اس سے کہا بھی اس کو میرے پاس لاؤ. ہاں بھی تیرا کیا مسئلہ, یہ کہ میں بینا ہو جاؤں, بینا ہو جاؤں, بات ختم. پکاریں تو صحیح. میں پھر بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں یہ کوئی مشکل میٹر نہیں ہے, یہ کوئی مشکل میٹر نہیں ہے. چونکہ ہمیں دعا کرنے کی عادت نہیں, اس لیے ہمیں بہت مشکل لگتی ہے. پراٹھے ہم ڈیلی کھاتے ہیں, وہ ہمارے لیے مشکل نہیں. میں آپ کو کہوں گا بھائی آپ 2 پراٹھے کھا لیں گے, تو کہو گے نو میٹر لے آؤ, کیونکہ آپ کھاتے ہیں. جو چیز آپ ڈیلی کرتے ہیں وہ آپ کے لیے روٹین ہے. جو بندہ ایکسرسائز نہیں کرتا, آپ اس کو ذرا پارک میں چھوڑ کے آئیں کہ سر جی ذرا چکر تے لاؤ ایک, وہ تھوڑا سے چلے گا, ادھر ہی بیٹھ جائے گا, کہے گا میرے پاس تو روگ نہیں, کیونکہ اس کی عادت نہیں ہے, اس کی عادت نہیں ہے. لیکن جب وہی شخص واک کرنا شروع کر دے گا, وہ کہے گا یار واک کرنے سے تو میرا جسم ہی ہلکا ہو گیا, ایسے مجھے سکون آ گیا, بلڈ پریشر بھی نارمل ہے, شوگر بھی نارمل جا رہی ہے, بڑا سیٹ ہے یار, میں تو خوش ہو گیا. کیونکہ اس کی باڈی نے ورک آؤٹ کیا اور اس کے ایکسٹرا فیٹس جو تھے وہ ریڈیوس ہونا شروع ہو گئے. جب ہم دعا میں جھکتے ہیں, شروع میں ہمارے پٹھے بہت اکڑتے ہیں, نیند بھی آ جاتی ہے, کئی خراٹے بھی مارنے لگ جاتے ہیں, لیکن جیسے ہی روٹین بن جاتی ہے, پھر ہمارا دل جب خداوند کے ساتھ لگتا ہے, پھر ہم خدا سے بات کرتے ہیں. پھر اپنے لیے دعا نہیں کرتے, اپنے عزیزوں کے لیے خالی دعا نہیں کرتے, ہم سب کے لیے پھر دعا کرنی شروع کر دیتے ہیں. ہماری دعا 5 منٹ سے جمپ کر کے گھنٹوں میں داخل ہو جاتی ہے. آمین. اپنی آنکھوں کو بند کیجیے, اور میں آپ کو اس بات کے لیے ابھارنا چاہتا ہوں کہ آج اپنی زندگیاں خداوند کو دیجیے. اگر ابھی تک آپ یسوع مسیح کو ایک شخصی نجات دہندے کے طور پر نہیں جانتے, آج خدا سے کہیں, اسے پکاریں, خداوند میری زندگی میں آ, میری زندگی کو لے, مجھے دھو, مجھے پاک اور صاف کر, مجھے اس لائق بنا کہ میں تجھے پسند آ سکوں. عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. اگر ہم یسوع مسیح پر, اس کے لہو پر ایمان نہیں رکھتے تو ہم خدا کے پسندیدہ لوگ نہیں. چاہے ہم چرچ میں کارپٹ لے کے آ جائیں, چاہے ہم چرچ میں پنکھے لگوا دیں, چاہے ہم واش روم میں ٹائلیں لگوا دیں, کچھ بھی کر دیں چرچ کے لیے, لیکن اگر ہم یسوع کو نہیں جانتے, ہماری یہ ساری محنت اور سارا پیسہ اکارت چلا جائے گا. اے خداوند, ہم سب ایک مرتبہ پھر اس عزیز گھرانے پر تیری برکت چاہتے ہیں اور منت کرتے ہیں, تو اپنے آسمان کو ان پر کھول. اس گھر سے بیماری کو دور کر, اس گھر سے پریشرز کو دور کر, سٹریس کو دور کر, خداوند نا امیدی کو دور کر. اپنے لوگوں کو خوشحالی بخش, اپنے لوگوں کو اطمینان بخش, اپنے لوگوں کو تسلی دے, اپنے لوگوں کو زور عطا کر,
اور خداوندی نے اپنے حضور آنے کا شرف عنایت کر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تیرے پاس آ سکے، ہم سب تیرے پاس آ سکیں، خداوند ہم تیرے حضور جھک سکیں، ہم تجھ سے اپنے دل کی بات کر سکیں جیسے کوئی بیٹا اپنے باپ سے اپنی ماں سے بات کرتا ہے، ہم خداوند تجھ پر توکل کر سکیں کہ جو کچھ ہم خدا سے کہیں گے خدا ہماری بات کو سنے گا۔ اے خداوند تیری گہری قدرت کو آج نام بنام ان سب عزیزوں پر چاہتا ہوں اور منت کرتا ہوں کہ خداوند تو اپنے قادر ہاتھ کو بڑھا، اپنے شافی ہاتھ کو بڑھا، اپنے قدرت والے ہاتھ کو بڑھا اور اپنے بچوں کو چھو کے برکت دے، اور خداوند آج سے آنورڈ ہم سب کی زندگی چینج ہو جائے، ٹرانسفارم ہو جائے، اور خداوند ہم لائق طور سے اپنے آپ کو تیرے حضور چھکا دیں۔ ہم نے بہت سال گنوا دیے ہیں، ہم نے بہت سال گنوا دیے، اپنے طریقے سے سوچتے رہے، اپنے طریقے سے چلتے رہے، لیکن خداوند ہمیں اس طرح سے چلنے کا فضل دے جس طرح سے تو چاہتا ہے کہ ہم چلیں۔ تو نے ہمیں حمد کرنے کے لیے بنایا ہے، خداوند ہمیں توفیق دے کہ ہم صبح دوپہر شام آتے جاتے ہر جگہ پر تیری شکر گزاری کرتے رہیں، تیری حمد کریں، اور ہماری زندگی سے لوگ دیکھیں کہ یہ شخص اتنے مشکل وقت میں بھی خدا کی شکر گزاری کر رہا ہے۔ کیسے؟ اے خداوند تیرے شکر گزار ہے کہ تو نے آج ہمیں اس جگہ پر جمع کیا، ہم نے گیت گائے، ہم نے دعائیں کی، ہم نے اس گھرانے کے لیے برکت چاہی، ہم نے تیرا کلام سنا۔ آج کی ساری برکت کے لیے دل کی گہرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتے اور امید کرتے ہیں کہ جو دعائیں آج یہاں پر کی گئی ہیں خداوند وہ ہماری زندگی میں رنگ لائیں گی، کیونکہ یہ دعائیں ہم نے یسوع مسیح کے نام میں مانگی، آمین۔